یہ سب چیزیں تقسیم کرنے والی ہیں، بی جے پی کی پالیسی کے مطابق اجمل بات کرتے ہیں اور اس کا 100% پورا فائدہ بی جے پی اٹھاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت کی جانب سے مولانا بدر الدین اجمل پر سخت تنقید کی گئی اور بتایا گیا کہ ان کی سیاست آسام میں ہندو اور مسلمان کے درمیان تقسیم کو بڑھا رہی ہے۔ جمعیت کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مولانا بدر الدین اجمل ایسی سیاست کر رہے ہیں جس سے براہ راست بی جے پی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان کے مطابق مولانا اجمل کی سیاسی حکمت عملی ہندو اور مسلمان ووٹروں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کا فائدہ بی جے پی اٹھاتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جمعیت علماء ہند کی پالیسی ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد اور محبت کو فروغ دینے کی رہی ہے، جبکہ نفرت اور فرقہ واریت کی سیاست ملک اور آسام دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جمعیت کے مطابق مولانا بدر الدین اجمل کو پہلے بھی سمجھایا گیا تھا کہ وہ ایسی سیاست سے پرہیز کرے، گریز کرے، لیکن جب انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو تنظیم نے انہیں جمعیت علماء ہند سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آسام میں صرف مذہبی بنیاد پر سیاست کرنے سے حکومت نہیں بن سکتی اور ہندو مسلم اتحاد کے بغیر کسی بھی فرقہ وارانہ سیاست کو شکست دینا ممکن نہیں۔ جمعیت علماء ہند نے واضح کیا کہ وہ مستقبل میں بھی ایسی سیاست کی مخالفت کرتی رہے گی جو سماج کو تقسیم کرے اور ملک کے مفاد کے خلاف ہو۔ کیا واقعی بی جے پی کو ہوگا فائدہ؟ آج ہم بات کریں گے ایک اہم اور حساس سیاسی پیش رفت کی، جس نے نہ صرف مسلم سیاست بلکہ قومی سیاست میں بھی ہلچل مچا دی ہے۔ آسام کی معروف سیاسی اور مذہبی شخصیت مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے حال ہی میں اسد الدین اویسی صاحب کی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ یہ اتحاد جہاں کچھ حلقوں میں سراہا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف اس پر سخت اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے اہم رد عمل آیا ہے مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے، جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں۔ انہوں نے مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو باقاعدہ نوٹس جاری کیا ہے اور اس اتحاد پر وضاحت طلب کی ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند کے ایک اور اہم رہنما حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی اس اتحاد پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اتحاد سے سیکولر ووٹ تقسیم ہوگا، جس کا براہ راست فائدہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کو پہنچ سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ایسی سیاسی حکمت عملی اپنانی چاہیے جو انہیں مضبوط کرے، نہ کہ مزید تقسیم کا شکار بنائے۔ اور اویسی صاحب پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں امیدوار کھڑے کرتے ہیں جہاں سے اپوزیشن کا ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مولانا بدر الدین اجمل صاحب آسام میں ایک مضبوط مسلم قیادت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اب جب یہ دونوں شخصیات ایک ساتھ آ گئی ہیں تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ اتحاد واقعی مسلمانوں کے حق میں ہوگا یا پھر اس کا فائدہ کسی اور کو پہنچے گا؟ سیاسی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ براہ راست بی جے پی کو مل سکتا ہے، جبکہ اپوزیشن مزید کمزور ہو سکتی ہے اور اس کا اثر آنے والے انتخابات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن جس طرح سے بڑے دینی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر رد عمل دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ اتحاد درست فیصلہ ہے یا واقعی اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔